ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب انسان اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بیچارے کے پاس گاؤں میں بہت تھوڑی زمین تھی جس میں کاشت کر کے وہ تھوڑا بہت پیدا کر لیتا اور اس سے اس کی زندگی بسر ہو جاتی۔ ایک بار فصل اتنی کم ہوئی کیونکہ اس کے پاس کھاد ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، تنگ آ گیا ہوں میں اس تنگ دستی سے، دل کرتا ہے خودکشی کر لوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان بہت پریشان تھا۔ وہ خودکشی کے ارادے سے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں پہنچ کر ابھی اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کسی کے پاؤں کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اس نے دیکھا آنے والا اس کا پڑوسی کسان تھا جو ایک امیر آدمی تھا۔ اس نے ایک بڑا سا برتن اٹھا رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کسان سوچنے لگا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ادھر امیر کسان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ایک جگہ برتن زمین پر رکھ دیا اور گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے وہ برتن اس میں رکھ دیا اور اوپر مٹی ڈال کر زمین ہموار کر دی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کہنے لگا، جس آدمی کو خزانہ چاہیے اسے مٹی کھانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ ادھر غریب کسان نے یہ بات سن لی تھی۔ بھلا وہ خودکشی کیا کرتا، اس کے ہاتھ تو خزانہ آ رہا تھا۔ وہ بھاگا گیا، جگہ کھودنا شروع کر دی۔ چند ہی منٹ میں اس نے برتن باہر نکالا تو وہ خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ گھر جا کر اس نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے امیر پڑوسی جس نے وہ خزانہ دبایا تھا، اس سے جو قرض لے رکھا تھا اسے چکا دیا۔ اس کا پڑوسی بڑا حیران ہوا۔ اسے کچھ شک سا ہو گیا۔ اسے اپنی دبائی ہوئی دولت یاد آئی تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ وہ اس وقت جلدی جنگل میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے دولت دبائی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہاں سے کوئی برتن نکال کے لے جا چکا تھا اور وہاں خالی گڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر امیر کسان کہنے لگا، اوہ ہو، تو وہ کمبخت میری ہی دولت چرا کر لے گیا ہے۔ غریب پڑوسی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں اچانک دولت آ گئی۔ وہ کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، غریب انسان، تو نے ہی میری دولت چرائی ہے نا؟ کسان نے بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے تمہاری دولت نہیں چرائی، یہ مجھے ملی ہے اور اب یہ قانونی طور پر میری ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر امیر کسان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ جج کے پاس لے جائے، اور اس نے یہی کیا۔ جج کے پاس جا کر عرض کرنے لگا، جج، اس کسان نے میری دولت چرائی ہے۔ تو کسان کہنے لگا، نہیں جی صاحب، یہ دولت مجھے جنگل سے ملی ہے۔ جج نے دونوں کی بات سنی اور اندازہ کیا کہ مقدمہ امیر کسان کے حق میں جاتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دولت کی غریب کسان کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہنے لگا، میں ملزم سے 3 سوال کروں گا، اگر اس نے درست جواب دیے تو دولت اسی کے پاس رہے گی ورنہ امیر کسان کے سپرد کر دی جائے گی۔ بتاؤ کہ سب سے تیز رفتار چیز کون سی ہے، سب سے میٹھی چیز کون سی ہے اور یہ سب سے موٹی چیز کون سی ہے؟ اس نے کسان کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ سوچ کر صحیح جواب دے سکے۔ کسان بیچارہ سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، سب سے تیز رفتار تو میری جوان گائے ہے، سب سے میٹھی چیز شکر ہوگی اور سب سے موٹی میری بھینس ہے جو بیڑے میں بندھی ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا لیکن اسے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا۔ اس کسان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جو بڑی عقل مند تھی۔ کسان نے گھر جاتے ہی اسے ساری بات بتائی اور کہا، بیٹا، جج نے 3 سوال پوچھے ہیں اور 3 دن کی مہلت دی ہے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، آپ فکر نہ کریں بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرے دن لڑکی نے کسان سے کہا، بابا، جج سے کہنا سب سے تیز رفتار سورج ہے، سب سے میٹھی چیز نیند ہے اور سب سے موٹی چیز زمین ہے۔ کسان نے جج کے سامنے جوابات پیش کیے۔ جج جوابات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، جواب تو بالکل درست ہے، صحیح بتاؤ، یہ جوابات تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ کسان کہنے لگا، یہ جواب مجھے میری بیٹی نے بتائے ہیں جج صاحب۔ جج نے کسان کی بیٹی کی ذہانت کو مزید آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی غیر معمولی طور پر ذہین ہے۔ اس لڑکی سے کہا جائے کہ ان 3 سن کے پودوں سے ایک اسکرٹ، ایک چادر اور ایک تولیہ بنا کر دے۔ لڑکی کو جب 3 سن کے پودے ملے
تو اس نے جواب میں جج کو پیغام بھیجا کہ ان 3 لکڑیوں سے ایک سن کوٹنے کی موگری، ایک چرگا اور کرگھا تیار کیا جائے۔ جج کو جب لڑکی کا جواب ملا تو وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا، مگر وہ اس سے ہارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ وہ دن کو آئے اور نہ رات کو، نہ وہ کچھ کھا کر آئے اور نہ ہی خالی پیٹ، اور نہ وہ سڑک سے آئے اور نہ ہی سڑک کے ساتھ ساتھ چلے۔ جج کا یہ عجیب و غریب حکم سن کر سب لوگ حیران تھے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لڑکی اب کیا کرے گی، مگر لڑکی بالکل پریشان نہ ہوئی اور وہ صبح ہی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ جب رات ختم ہو چکی تھی اور دن ابھی نہیں شروع ہوا تھا تو اس نے نمک چاٹ لیا اور ایک بکرے پر سوار ہو کر جج کی طرف چل دی۔ اس طرح جب جج کے پاس پہنچی تو وہ اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ واقعی وہ بہت عقل مند تھی اور اسے شکست دینا ممکن نہیں تھا۔ جج نے غریب کسان سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم غریب ہو، مگر میں یہ دولت تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم نے امیر کسان کو دولت دباتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب اگر تم یہ دولت رکھتے ہو تو یہ چوری ہو گئی۔ پھر جج نے امیر کسان سے مخاطب ہو کر کہا، تم ایک امیر آدمی ہو اور غریب کی مدد کرنا اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم غریب کسان کا قرض معاف کر دو۔ تو امیر کسان نے کہا، ٹھیک ہے جج صاحب، میں غریب کسان کا قرض معاف کرتا ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ امیر کسان۔ اور کسان کی بیٹی جو کہ بہت عقل مند اور ذہین تھی، جج نے اس کو اس گاؤں کی جج منتخب کر دیا۔ اب کسان غریب نہ رہا تھا کیونکہ اس کی بیٹی جج بن گئی تھی۔ لوگ دور دور سے کسان کی بیٹی سے اپنے مسائل کا حل پوچھنے آتے اور ساتھ تحفے اور تحائف بھی لاتے۔ اس طرح اب کسان اور اس کی بیٹی سکون کی زندگی گزارنے لگے۔